السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہ کہ سب سے بڑی گناہوں کی جڑ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں ہے انسان کی غفلت، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں مل رہی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں، ان سب چیزوں کو نہ یاد کر کے ایسی چیز میں ہم دھیان دینے لگیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے، پھر ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا دھیان رکھیں۔ یہ اللہ سے غفلت کو دور کرنے والی چیز ہمارے نزدیک کیا ہے، کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں غفلت سے دور کر سکتی ہے، یعنی ہم اللہ کی یاد میں لگ کر اس دنیا کی جو چمک دھمک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، کہ جو چیز زمین پر ہم نے بنائی ہے وہ سب بہترین اور اچھی لگنے والی ہیں، لیکن ان سب کو اس لیے بنایا ہے کہ سب کو آزمانا ہے کہ کون اس دنیا کی رونق میں لگ کر ہمیں بھول جا رہا ہے، کون نیک اعمال میں نہیں لگ رہا ہے بلکہ وہ دنیا کی زندگی میں لگ کر اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ تو یہ جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سب لوگ جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کس طریقے سے ہر طریقے سے بنتی جا رہی ہے اور سنورتی جا رہی ہے، تو اس میں اصل میں ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کیا اس دنیا کے پیدا کرنے والے اپنے خالق اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو تین باتیں جو ہے کہ ایک تو دنیا کی خوبصورتی انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، جس کے بارے میں بتایا انما الحیات الدنیا متاع الغرور، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ جس طریقے سے سامان سے دھوکہ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک کا ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ ہر چیز ایک وقت میں ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے دنیا سے بڑھ کر جو آنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور یہ آخرت کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں اسی وقت جو ہے کہ ترجیح دیں گے، اور اس وقت آخرت کو ہم جو ہے اہمیت دیں گے اپنی زندگی میں جب ہم اپنی غفلت کو دور کریں گے۔ اور غفلت دور کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز رکھی ہے وہ ہے اللہ کی یاد ہے اور اللہ کا ذکر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے ذکر ہی کے اندر دلوں کا اطمینان اور سکون ہے۔ تو پہلا دھوکہ جو ہمیں ہوتا ہے اور انسانوں کو ہوتا ہے، دنیا کے اندر ہم اس طریقے سے رہنے لگتے ہیں اور اپنی موت کو بھول جاتے ہیں کہ ایسا لگتا نہیں کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت تمام برائی کی جڑ ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ نفس ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، نفس کہتا ہے کہ جو بھی کام کر لینے کے بعد انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کر لیا، یہ ہمارا علم ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری سمجھ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ نفس چاہتا ہے کہ ہمیں کریڈٹ ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آزمائش کے لیے دیا کہ یہ نفس ہمارے سامنے آئے تو ہم نفس کو جو ہے کہ بھولتے ہوئے اللہ کو یاد کریں کہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سارے نقصان میں ہوتے۔ کیا یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ اللہ کے فضل سے ملی ہے، اللہ کی رحمت سے ملی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس سے مجاہدہ کریں اور اس دنیا سے مجاہدہ کریں کہ ہم اپنے رب سے غافل نہ ہوں، ہم اپنے اللہ سے غافل نہ ہوں۔ اور تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہے شیطان کا وسوسہ انسان کے ذہن میں آتا رہتا ہے۔ یہ کیوں آتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ برابر کچھ نہ کچھ خیالات ادھر ادھر کے الٹے سیدھے آتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ کہ جب بندہ ایمان والا جو ہے کہ یعنی اگر ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زندگی کو جوڑ لیں گے، اللہ کی یاد سے ہم اپنی زندگی کو جوڑ لیں گے، ہم اپنی دماغ کا رخ، اپنے عقل کا رخ اور اپنے دماغ کا رخ اگر اللہ کی طرف کر لیں
لیں گے تو پھر یہ وسوسے اور یہ خیالات نہیں آئیں گے۔ اس لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہے یہ ہے کہ ہم اپنی غفلت کو دور کریں، اور اس غفلت کی وجہ سے ہم سے جو ہے کہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ جب ہم اللہ سے غافل ہوں گے تو نماز میں سستی ہوگی، اذان کی آواز سن کر ہم نماز کی طرف نہیں آئیں گے۔ جب ہم اللہ سے غافل ہوں گے، غفلت ہوگی، تو پھر ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم غافل ہیں، ہم غفلت میں ہیں۔ اس دنیا کو دیکھ کر ہمارے اندر دنیا کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر طرف۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دے کر ایک موقع دیا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر آخرت کو فوکس کیا، آخرت کو بنانے کی فکر کی، تو اس دنیا کے اندر تمہیں آسانیاں ملیں گی، دل کا اطمینان ملے گا اور برکتیں ملیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غفلت کو دور کریں، اور یہ دور ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ غفلت دور ہوگی، اور پھر دل کے اندر کی کیفیت آئے گی۔ آج غفلت کی وجہ سے جو کیفیت ہمارے دل پر چڑھی ہوئی ہے، جو جمی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم اللہ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کو صاف کریں اور پاک کریں۔ جب ہمارا دل، اور اس کے لیے استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کیونکہ آپ جانتے ہیں، اور قرآن کریم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو اللہ کے کلام میں جو باتیں آئی ہیں، وہ حقیقت ہیں، وہ سچ ہیں، اور ہمیں اس کا یقین کرنا ہے، اپنے دل سے یقین کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے جو سب سے بڑا جو چیلنج یہ ہے کہ ہم نفس کے اندر کی جو برائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ اس لیے نہیں، آج دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے ہر وقت کہ بہت سے لوگ اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا کام ہو جائے، ان کا بزنس اچھا ہو جائے، ان کے کاروبار میں ترقی ہو جائے، ان کے گھر میں جو ہے۔ لیکن کیا ہم اللہ کا ذکر خالص اس لیے کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ سے تعلق ہو جائے، ہماری اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرنے والے ہو جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے؟ یہ آخر ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ یہ شیطان کی ایک وسوسہ شیطان کا ہے، اور نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو صرف اور صرف دنیا پانے کے لیے، جو کہ دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے لکھ دی ہیں وہ ہمیں مل کر رہیں گی۔ اس لیے ہم ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں تو اس طریقے سے کریں کہ ہم کو اللہ کو پانا ہے۔ اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ کے لیے یہ چیز یاد رکھیے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو مانگنا ہے، اور اللہ ہی کے لیے مانگنا ہے۔ کیونکہ جو انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، وہ خود اس کی کیفیت اور اس کا ذوق و شوق، وہ سب اس غفلت کو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس غفلت کی وجہ سے ہم اپنے جو ہے کہ ہمارے اندر غفلت کی وجہ سے نیکی کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے، اور غفلت کی وجہ سے ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ غفلت کیا ہے کہ ہم آنے والی زندگی کو بھول رہے ہیں کہ آنے والی ایک زندگی ہے۔ جتنا زیادہ آخرت پر یقین ہوگا کہ آخرت ایک دن آنے والی ہے، قیامت کا ایک دن وقت مقرر ہے، اور جتنا زیادہ ہم کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کے سامنے ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کیا قرآن کی آیت ہمیں نہیں بتاتی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا دنیا کے اندر، وہ اس نیکی کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ قیامت کے دن، حساب کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ اس لیے ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، جو کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، ان کے دل کو سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ تو سکون کے لیے ہم اللہ کی یاد کو اپنی زندگی میں لائیں اور غفلت سے ہم بچیں، کیونکہ یہ غفلت ہے جو ہماری زندگی کے مزے کو اور زندگی کے اندر جو لطف ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر میں لطف رکھا ہے، جو اپنی عبادت میں مزہ رکھا ہے، جو قرآن کی تلاوت میں مزہ رکھا ہے، جو اللہ کے نام کی حلاوت ہے، وہ کیوں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ آج ہم غفلت میں پڑے ہیں، ہم دنیا کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کی محبت کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی محبت میں لگے ہوئے ہیں
جو کہ جس کی محبت ہمیں فائدہ نہیں بلکہ ہماری روح کو، ہماری زندگی کو برباد اور ہلاک کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور اس چیز کی طرف آنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی سے غفلت کو دور کریں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے ہمارے لیے آنے والی زندگی یعنی قیامت کے دن جنت جو بنائی ہے، وہ اس جنت کو ہم کیسے اللہ کو راضی کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غفلت کو دور کریں، اور غفلت کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کریم میں بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ جس چیز کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، دل کے اندر خیال ہو تو اللہ کا ہو، دماغ کے اندر خیال ہو تو اللہ کا ہو، خیالات اللہ سے جڑ جائیں، اور جب ذکر کثرت سے ہوگا، جب اللہ کو ہم ہر وقت یا ہر لمحہ یاد کریں گے تو اس کا اثر بھی ہمارے روح پر، ہمارے جسم پر اور ہماری جتنے ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں اس پر اثر پڑے گا، کیونکہ جب ذکر کریں گے تو ذکر کا نور ہمارے دل میں آئے گا، اور اس نور کے ذریعے سے اور ایک روحانی طاقت ملے گی جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے اور نیکی کی ہمیں توفیق ہوگی۔ اس لیے آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری غفلت صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے دور ہو سکتی ہے، اور اللہ کا ذکر ویسے کریں جیسے کسی چیز کو ہم یاد کرتے ہیں۔ دنیا دار آدمی جو دنیا میں لگا رہتا ہے، مال کے فکر میں رہتا ہے، آپ دیکھیے ہر وقت اس کے دماغ میں یہ چلتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ کیسے کس طریقے سے ہم اور زیادہ کما سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان اللہ سے جڑتا ہے تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ کیسے کس وقت اللہ کا ذکر، کون سا ذکر کریں۔ قرآن کی تلاوت میں اس کو مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب ہماری غفلت دور ہو جائے گی اور ہم اللہ کا صحیح معنوں میں ذکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج یہ بات ہم سمجھیں کہ ہم ذکر سے غافل نہ ہوں، اللہ سے غافل نہ ہوں، کیونکہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت یہ تمام برائی کی جڑ ہے۔ کہ جب انسان دنیا سے محبت کر لیتا ہے تو اپنے بھائی سے بھی جو ہے کہ وہ جو ہے کہ اپنے بھائی کے خلاف بھی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یعنی دنیا کی محبت ہر چیز کو یعنی سامنے جب آتی ہے تو انسان نہ بھائی کو دیکھتا ہے، نہ باپ کو دیکھتا ہے، نہ بیوی کو دیکھتا ہے، نہ گھر کو دیکھتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت ساری کرا رہی ہے، لیکن اللہ کی محبت کو پیدا، جب اللہ کی محبت ہوگی، جب اللہ کا ذکر ہوگا تو آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، آپس میں دل جڑ جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی برکت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے بچائے اور اپنی یاد میں ہمیشہ کے لیے لگا دے، اور اس وقت تک جب آخری وقت ہو تو کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔